من قال حین یسمع المؤذن، جس شخص نے اس وقت جب کہ وہ مؤذن کو سنتا ہے، یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جب مؤذن اذان ختم کر لیتا ہے تو اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد کے بھی کچھ آداب اور اذکار ہمیں سکھائے گئے، جیسے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، اذان کے بعد ہم نے وہ کفارہ مجلس والی دعا وہ بھی ثابت ہے، اور اذان کے بعد ہم نے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ایک ہی چیز ایک ہی نشست میں کئی مواقع کی دعائیں، یعنی دعا ایک ہی سیکھ رہے ہیں لیکن وہ کئی مواقع پر ہم پڑھیں گے جو کہ مسنون ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اذان سنتا ہے، یعنی اذان سننے کے بعد کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی پہلے یہ گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے، باقی میں ہم نے پڑھا تھا پہلے رضیت باللہ ربا، اس کے بعد وبالاسلام دینا، اور اس کے بعد وبمحمد نبیہ اور رسولہ تھا، لیکن یہ جو اذان کے بعد کہنا ہے اس میں پہلے رضیت باللہ ربا، اس کے بعد وبمحمد رسولا، اور اس کے بعد وبالاسلام دینا۔ تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے کیا اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے؟ غفر لہ ذنبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کس قدر بڑی عظیم فضیلتیں ہیں اس چھوٹے سے ایک کلمے یا چھوٹی سی ایک دعا میں، جس میں صرف 3 باتیں ہمیں سکھائی گئی اور ہمیں صرف 3 باتیں کہنی ہیں۔